دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں، فیشن کی ہے یلغار رسول عربی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان سے ملایا اور روزہ رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بارہا مدنی چینل پر یہ ترغیب دلائی جاتی ہے تاکہ ہمیں اچھی نیتوں کی عادت ہو جائے کہ اللہ کی رضا یہ بنیادی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں اور اس سلسلے میں شامل رہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے میں آپ کو ہمارے سلسلے کا جو انداز ہوگا وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے کامیابی کا راستہ۔ یقیناً کامیابی کا راستہ ہے ہی وہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ سلسلہ وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے جو کام ہوتے ہیں، یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور قرآن پاک نے باقاعدہ فلاح پانے والے مومنین کی جو پہچان عطا فرمائی ہے اور ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جس میں نمازوں کی پابندی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لغویات سے بچنا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کامیابی کا راستہ، اور اس میں ہم آپ کو اولاً آج کا جو نصاب بنتا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کی کس طرح رہنمائی جاری رہے گی یہ بھی میں عرض کروں گا۔ موضوع سے متعلق انشاءاللہ تعالی بیان کا بھی سلسلہ ہوگا، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اور موضوع ہوگا جس میں ہم عام عوام جو ہوتی ہے، عام شہری جو ہوتے ہیں، ان کے جو تاثرات و جذبات و خیالات یا پھر سوالات وغیرہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اذان عشاء تک ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے، جو باب المدینہ کراچی میں جو اذان عشاء کا وقت ہوتا ہے تقریباً اس وقت تک سلسلہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ کی کالز کا بھی ہم نے اہتمام رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں گے، کوئی سوال کرنا چاہیں گے، کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں گے۔ رمضان آ گئی ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے چاہتے ہوں کہ کچھ میں بھی مدنی چینل پر کہوں، میری بھی آواز مدنی چینل پر پہنچے اور کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے۔ جی ہاں، آپ نیکی کی دعوت بھی مدنی چینل کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے آپ بھی اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، یہ مدنی چینل آپ کا بھی ہے۔ تو آپ جب کال ریکارڈ کریں گے یا اپنا کوئی بھی ایسا مختصر سا پیغام بھی اگر آپ ریکارڈ کروائیں گے تو وہ بھی ہمارے اسلام میں سن لیں گے،
اور جو کمی بیشی کرنی ہوئی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگر ہو سکا تو وہ بھی ہم آپ کی آواز کو مدنی چینل پر سنوا سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلکہ آج تو الحمدللہ یعنی اپنے اس بیان کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا وہ مدنی گلدستہ جو آج ہی بیان ہوا، اور وہ بیان بالکل میرے اس بیان سے مطابقت رکھتا تھا، تو الحمدللہ اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز تہجد کے لیے کا اہتمام فرماتے تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ بیش قیمت قمیص، پاجامہ، امامہ، چادر آپ زیب تن فرماتے، کہتے ہیں جس کی قیمت 1,500 درہم تھی۔ آپ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس سے ملاقات کیوں نہ کریں۔ کتنی پیاری اور عمدہ سوچ ہمیں الحمدللہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملی ہے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ اس انداز سے ہے کہ چونکہ ایک اچھی خاصی تعداد رمضان المبارک میں بالخصوص مسجد کا رخ کرتی ہے، مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے، ویسے دوڑے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، اور واقعی ایسے منظر ہوتا ہے گلی کا۔ آپ دیکھیے کبھی، اب میں دیکھنے کا بھی نہیں بولا، آپ تو مسجد کا راستہ لیں گے، لیکن واقعی یعنی اگر غروب آفتاب کے بعد افطار کے بعد اگر ایک ایسی گلی میں آپ کا گھر ہوگا جس کے کونے پر مسجد ہونا، تو آپ کو دیکھیں گے کہ ایسی لوگوں کے کیسے مطلب ریلے کے ریلے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بعد وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید سال میں پہلی باری ملتی ہوں گے، اور ارے آپ آ گئے، جی آپ آ گئے، ارے کیا حال ہے، بھائی رمضان آ گئے بھائی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک سال پورا ہو جانے کے بعد، بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے آپ جو حال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ البتہ فجر کا بھی یہی ایک عالم ہوتا ہے ماشاءاللہ، سحری کے فوراً بعد عموماً ہماری مساجد کے اندر نمازیں اول وقت میں ہوا کرتی ہیں تاکہ اسلام بھائی نماز باجماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو۔ تو اب یہ ایک ریلا آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب مسجد اللہ کا گھر، تو اس کے متعلق ہمیں اسلام و دین کیا رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے، بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی بغیر کپڑوں کے مسجد میں نہ آئے۔ تو جہاں ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اس کے متعلق ہماری کوئی رہنمائی نہ کی جائے؟ یقیناً مسجد آباد کرنے کے حوالے سے جو رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سارا مضمون قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن مسجد میں آنے کے حوالے سے بھی کہ زینت لینی چاہیے،
اور مسجد کے اندر مطلب عمدہ لباس کہ اس میں جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، اچھے لباس میں نماز پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے۔ اب کچھ یہاں پر حدیث پاک نقل کی گئی ہیں، پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسجد میں جب آپ جا رہے ہیں، مغرب کے لیے جا رہے ہیں، تقریباً 5 نمازیں ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے ہماری نمازیں، بالخصوص ماہ رمضان میں، اور یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ ایسی تربیت کا ایک ماحول ہم اپنے لیے بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو تہجد گزار نہیں تھا وہ تہجد گزار بن جائے، اور جو نماز کا عادی نہیں تھا وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اب دیکھیں مسجد کی طرف آپ نے راستہ لیا، اب یہ نیت کریں گے یہ راستہ جو مسجد کا آپ نے لیا یہ راستہ آپ کا مسجد کا اب چلتا چلا جائے گا۔ تو اب مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ جب مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے لباس کو درست کریں۔ جس طرح ایک معزز شخص کے پاس جب آپ جاتے ہیں، معزز ایک بڑے عزت دار و باوقار شخص سے جب آپ ملنے جائیں گے تو آپ ایسے منہ اٹھا کر نہیں چلے جائیں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ تھوڑا سا اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کریں گے۔ تو اس طرح جب مسجد میں جائیں تو اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کر کے جائیں، ایک عمدہ کپڑے پہنے، ایک اچھا لباس۔ عمدہ کپڑا سے میری مراد یقیناً میں یہاں پر سنت و برا لباس ہی اس سے مراد لوں گا کہ ایک سنت و برا اسلامی لباس ہو، ایک دینی لباس ہو، ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو جو لباس پسند ہو وہ لباس ہو۔ اور میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر اللہ توفیق نصیب کرے تو جو انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں لباس اور انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں ایک وہ کلاتھ کلچر ملا ہے، کپڑوں کا جو لباس ہے کلچر ملا ہے، اس سے اللہ کرے کہ ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھیں ہم دنوں میں اب ٹوپی سر پر نہیں رکھتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں ٹوپی آپ کے سر پر آئی جاتی ہے، آ جاتی ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بال تھوڑا باہر نکال کر رکھتے ہیں، اب کیا بال باہر نکال کر رکھنے، پوری ٹوپی پہنے، ٹوپی بھی کیوں پہنتے ہیں، امامہ شریف پہنے۔ آپ بولو گے یار یہ انگلی، اس کو انگلی دے تو یہ ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑوں گا میں، انشاءاللہ آپ سے گلے ملوں گا۔ امامہ شریف پہننے میں کیا ہے، رمضان المبارک ہے، پہن لیجیے امامہ شریف۔ آپ کہیں کہ میری داڑھی نہیں ہے، رکھ لیجیے داڑھی شریف، داڑھی تو ویسے رکھنا واجب ہے، پوری ایک مٹھی منڈانے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف ایک مٹھی رکھنے کی نیت کیجئے، ہمت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ کی مدد پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر نظر رکھیں۔ اس نے اتنا پیارا مہینہ دیا، اتنی پیاری توفیق عطا کی، اور یہ جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ملا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان ملا، آقا کے صدقے میں ایمان ملا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر آپ کو یاد دلا دوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہمت کیجیے، اسلامی بہنیں باپردہ رہنے کی ہمت کریں کہ بے پردگی سے خود کو بچائیں۔ اگر ابھی بھی کوئی ایسا گھر میں اللہ نہ کرے ماحول بنا ہوا ہے، دیور بھابھی جیٹ وغیرہ سب آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز الگ الگ ہو جائیے، اٹس ناٹ گڈ، مطلب پروہیبٹڈ ان اسلام، ایک اسلام ایک چیز کی ممانعت ہے۔ اس رمضان ہے، اب یہ تو پریکٹس کرو، تو بالکل روٹین کریں، چلو کوئی ایک تو کھڑا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا تو بھابھی چلی جائے گی یا انشاءاللہ تعالیٰ حیا کرتا ہوا دیور چلا جائے گا، جیٹ چلا جائے گا۔ نہ کر اس طرح الگ، جو اسلام نے جب ایک سیپریشن کیا ہے، جب پردہ کیا ہے، اسلام نے جب دیوار ایک بنا دی ہے، تو اس دیوار کو گرا کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اور اپنا ہی کوئی ہمارا جو ایک فیملی انوائرمنٹ ہے یہ ڈسٹرب ہوگا۔ اب مانے میری بات، یہ واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ سب مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں، مل جل کر جہاں بیٹھنا ہے، اسلام سے زیادہ ہمیں کون ملائے گا؟ اب اسلام جس کو ملاتا ہے، جس کو ساتھ بیٹھنے کا کہتا ہے وہی ساتھ بیٹھے، اور جنہیں ساتھ بیٹھنے کا نہیں کہتا نہ بیٹھیں، اور جس طرح بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھیں۔ جو اسلام و دین نے جس طرح بیٹھنے کا، اٹھنے کا، جو پردے کا اور حیا کا جو تقاضے بیان کیے ہیں اس کو فالو کرنے میں انشاءاللہ بہتری اور عافیت ہے۔
تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ امامہ شریف سر پر سجائیے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، اور مسجد کی طرف جائیں۔ تو مسجد کی طرف جب جانا ہے تو یاد رکھیے کہ مسجدیں یہ خوشبودار رکھی جاتی ہیں، عطر لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، عطر لے لیجئے، اور رمضان و مبارک میں لوگ عطر لیتے ہیں، عطر خریدتے ہیں، تو مسجد کو بدبو سے بھی بچانا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں مسجد کے حوالے سے کچھ مدنی پھول رمضان، فیضان رمضان سے بھی عرض کروں گا۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پہنچ کر مسجد میں داخل ہوں، اس کا بھی خیال رکھیے کہ جب مسجد کی طرف آپ جا ہی رہیں۔ اسی طرح مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے، باوقار طریقے سے جائیے۔ اب آپ اتنا لیٹ جاتے ہیں کہ اب آپ امام صاحب کا رکوع پکڑنے کے لیے دوڑیں نہ، باوقار طریقے سے جائیے، مسجد میں دوڑ نہیں لگائیے، جائیے اور جا کر نماز میں شامل ہو جائیے۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کئی ایسی تعداد ہوتی ہے جو اتنی زیادہ ان کی مسجد کی روٹین نہیں ہوتی، تو مسجد کی روٹین اللہ کی رحمت سے جب بن ہی رہی ہے، اللہ اس پر استقامت دے اور یہ بنی رہے، اور جو پچھلی نہ بنی تھی اس پر شرمندگی اور افسوس بھی ہونا چاہیے، تو بنی رہے۔ تو اب مسجد کی طرف جا ہی رہے ہیں، جب اللہ کے گھر میں جانا ہے تو اس کے آداب اور اس کے احکامات اور اس کے جو بھی شریعت نے اور ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہی موضوع ہے میرا آج کا، کہ یاد رکھیے کہ اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا یہ ناجائز ہے۔ ہلکی ہلکی تری اعضائے وضو پر باقی رہے، لیکن تھوڑا پہنچ لیں، قطرہ کوئی مسجد پر نہیں گرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کرے آہستہ آواز نکالے، اسی طرح کھانسی آہستہ آواز نکالے۔ بعض جو چھینکتے ہیں نا، بس ان کی چھینک بھی ان کی پہچان ہو جاتی ہے بعضوں کی، تو مطلب چھینک کی آواز سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ وہ چھینکا ہے، اتنی معروف چھینک ہوتی ہے، اس کی چھینک بھی کسی کی پہچان بن جاتی ہے۔ دیکھیں یار کہ اتنا زور سے چھینکتے ہیں، جب چھینک آئے تو آواز کو پست کیجئے اور جیسے ایک بند کر دیجئے۔ اچھا اب ہمارے یہاں کیا کلچر بنا ہے، چھینکا، چھینکتے کہیں گے سوری۔ It's not a manners of Islam۔ اسلام کے مینرز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کے طور طریقے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو چھینک آئی، چھینک آتے ہی آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کیجئے۔ چھینک آئیے، جو ہمیں شریعت نے، ہمیں اسلام اور دین نے سکھایا اس کی طرف چلیں، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو جس نے آپ کی یہ حمد سنی، اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے۔ سامنے وہ دعا دے، اب یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہم دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کتنا عمدہ دین ہے ایسے مینرز۔ اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، کہاں دوڑے بھاگے پھر رہے ہو؟ آؤ اسلام اور دین کی تعلیمات کی طرف آئیے، اس تعلیمات کی طرف آئیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے۔ اسی زور کی ڈکار لیتے جیسے کہ آج اسی نے کھانا کھایا ہے، باقی کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اور ایسا ڈٹ کر کھانا کھائیں گے، ابھی بھی ایسا حال ہوگا، کھانا کھا لیں گے، یار اٹھا تو صحیح یار، اٹھا تو صحیح یار، اتنا کھا۔ تو کس نے کہا تھا بھائی کہ آپ کو اتنا کھانا ہے کہ آپ کو اٹھانے کے لیے بھی لفٹر بلانی پڑے گی؟ نارمل کھانا کھائیے۔ آگے اس کا بیان موجود ہے، لیکن اب چلتا رہے گا۔ ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے، اور نہ تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اور نہ ہو تو یعنی ڈکار ضبط نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اگرچہ مسجد میں ہو۔ خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم میں دینی، یعنی اگر کسی بزرگ کے سامنے
ہو تو یہ اس طرح کی تو اونچی آواز نکالنا ڈکار کے یقیناً بے تہذیبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈکار لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ، دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے روز زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک اس کے آداب میں شامل ہے۔ تو اور بہت سارے مسجد کے آداب ہیں، انشاءاللہ فیضان رمضان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر آداب ملیں گے۔ البتہ یہ کہ میں نے ایک حدیث بیان کی، دوسری حدیث اور سنا دیتا ہوں مسجد کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ تو یہ صاف اور خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بھی آداب ہیں۔ تو اس طرح کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کیجئے کہ منہ میں بدبو نہ ہو، جو ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں۔ منہ اچھی طرح صاف کیجئے، کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، آپ کے جوتوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، آپ کے موزوں سے بدبو نہیں چاہیے۔ بعض اوقات موزے اتارتے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہ لمان والحفیظ، جوتے اتارتے ہیں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ بس پناہ۔ اسی طرح بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ یا ایک بات تو یاد رکھیے کہ بدبو آ رہی ہو بدن سے، منہ سے، کپڑوں وغیرہ سے، تو ایسی حالت میں کہ بدبو آ رہی ہے مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا ہو تو فوراً غسل کر لے، مسجد جانے سے پہلے جلدی تیار ہو جائے اور عمدہ کپڑے پہنے، اللہ امامی کی توفیق دے، امامہ شر پر سجائیے اور وقار طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مسجد کی طرف راستہ لیجئے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنا، تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ اب ہمارے یہاں فی الحال رمضان مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ فارغ ہوئے تو اب گھر والے کہیں گے جا رہے ہو مسجد میں عشاء کے لیے، تراویح کے لیے، ارے اس کو بھی لے جاؤ، منع گڈو جاؤ ابو کے ساتھ جاؤ مسجد میں جاؤ یار، ان کو لے جاؤ، سارے محلے کے بچے جمع ہوں گے۔ اور سارے محلے کے بچے کیا مسجد میں جمع ہوں گے؟ مسجد ہے وہ، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اس کو پارک تو نہ بنائے کہ جناب محلے کے سارے بچے مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں دھوم پچھار پڑی ہوئی ہے۔ کیا نہیں پڑی ہوئی؟ جی بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، خود آپ کو نماز پڑھنے میں دقت و تکلیف نہیں ہوتی تو ایسا ناسمجھ بچہ جو مسجد میں نجاست تک کیا خیال نہ رکھ سکے، اس کو مسجد میں کیسا بھیج دیں گے؟ تو اس حوالے سے غور کیجئے اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیے، بچوں، پاگلوں، خرید و فروخت، جھگڑے، آواز بلند کرنے وغیرہ سے اپنی مسجد کو بچائیے تاکہ ہم جب اللہ کے گھر میں جائیں تو ایک ادب اور احترام کے ساتھ رہیں، اور مسجد کی صاف صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیے کہ جب آپ جا ہی رہے مسجد میں تو صفائی بھی کیجیے۔ امیر علیہ سنت نے مذاکرے میں صفائی کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے۔ یعنی ہم یہ الفاظ سرکار کے لیے بولیں اس کی ہمت نہیں ہے کہ جھاڑو نکالتے تھے، ہم جھاڑو نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد شریف کو کھجور کی شاخ سے آپ نے غبار نکالتے تھے۔ یہ یعنی کہ ایک عمل آپ کا لکھا ہے کہ صاف کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ مسجد کی صفائی کی اہمیت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرماتے تھے۔ تو جو بھی کوئی کچرا، کوئی بال کا گچھا وغیرہ نظر آئے تو یہ دیکھو، یہ اس طرح وہ جیب میں شاپر یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھ لی جائے، کوئی بھی اس طرح کی تھیلی رکھ لی جائے جس میں وہ ڈال دیا جائے، بال وغیرہ گچھے اور کچھ نہ کچھ رولتا رہتا ہے۔ پاپا پھر یہ اس میں ڈلیں، اس کو پھینکے کہاں پر؟ کہیں بھی کچرے میں ڈال دیں؟ تمام یہ جو مسجد کا کچرا جو ہے نا،
मस्जिद का कूड़ा कचरा ये आम कचरा कुंडी पे नहीं डाला जाता, बल्कि इसको अदब की जगह डाला जाए, साइड पे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं चाहता हूँ कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आप अच्छी से अच्छी प्रोग्राम करें, दिखाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, ताकि लोग जान सके, पहचान सकें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने हमें कॉल की और हमारी हौसला अफजाई भी की, हम और अपने मदनी फूलों से भी हमको नवाजा। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सिलसिले दिखाएं, और हमारी कोशिश है, बल्कि अब तक अल्लाह की रहमत अमल है कि हम अपने सिलसिलों में ना ये कोशिश करते हैं कि गुनाह से बचकर सिलसिला दिखाएं। ना हमारे मदनी चैनल पर आपको कोई औरत नज़र आएगी, ना आपको एडवर्टाइज़ नज़र आएगी, ना आपको कोई म्यूज़िक सुनाई देगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ऐन इस्लाम और शरीयत के दायरे में रहते हुए बेहतर से बेहतर सिलसिले दिखाएं जो हमें दुनिया और आखिरत में काम आए। देखिए, हमारे सिलसिले का नाम भी कामयाबी का रास्ता ही है कि कामयाब होना कौन पसंद नहीं करता। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो ज़कात के हवाले से जो मैंने अर्ज़ की थी, अगर अपनी ज़कात के हवाले से अगर आप मालूमात करना चाहते हैं तो रोज़ाना 8 से 9, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सिलसिले के दौरान इंशाअल्लाह ताला आपको एक टेलीफ़ोन नंबर मदनी चैनल की स्क्रीन पर नज़र आएगा। इस टेलीफ़ोन नंबर पर आप कॉल करके अपनी ज़कात के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ज़कात के अहकाम के मुतालिक कि 8 से 9 आप ये कॉल कीजिए, और ज़कात से मुतालिक अगर आपने कोई बात शरई रहनुमाई लेनी है तो आप इस नंबर पर ले सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये नंबर है। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम आपको इस तरह की सहूलियात मुहैया करें कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुनिया और आखिरत के मामले में फ़ायदा उठा सकें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नुकरानी शुरू से ये सवाल है कि इमाम साहब ने बोला था कि सारे इकट्ठे बैठे हों तो थोड़ा पर्दा होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल जो इस माहौल में जब हम किसी को बोलते हैं कि यार पर्दा करो या पर्दा ना करो, तो वो तो आगे से ये बोलता है कि यार तुम तो बिल्कुल मुल्ला हो गए हो या तुम बिल्कुल इस्लामी टाइप के हो गए हो। तो मतलब वो थोड़ी सी तारीफ करता है इस बारे में, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बारे में सोचता है। तो इसके बारे में थोड़ा ज़रा मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह ताला उस नेगेटिव सोचने और नेगेटिव मनफी सोचने बोलने वाले को भी अल्लाह तौफीक नसीब करे। हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना। जब अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह रहने का हुक्म इरशाद फरमाया है और जिस तरह बेपर्दगी से बचा, बल्कि देवर को तो हदीस पाक में मौत कहा गया है कि देवर तो मौत है। आपको झटका लगेगा, तो देवर सब सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे मेरे को मौत बोलता है। हदीस पाक पढ़ लीजिए। हाँ, जिस नबी पर आपका ईमान है, जिस नबी पर मेरा ईमान है, उसका फरमान का ये जो पूरा मजमून मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है जब एक फितने का दरवाज़ा बंद करता है, इस्लाम हमारा जो है ना बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा दीन है, फितने के दरवाजे बंद करता है कि जिस रास्ते से फितना आ सकता है ना वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। ज़्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिए, और घर में भी, दस्तरखान पर भी, या आप जहाँ भी बैठकर मदनी चैनल भी देखते हैं, कहीं भी रहें, बेपर्दगी से ख़ुद को बचाएं। इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, ये हासिल कर लीजिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब चलते हम अपने सिलसिले के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम हमारे जो आम शहरी हैं वो हमसे क्या आज के सिलसिले में कहना चाहते हैं, आज क्या मौजू लेकर ये आए हैं। आइए देखते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, और सुनते हैं कि ये इस्लामी भाई हमसे क्या बात करते हैं। तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो हमारे सालों साल से चले आ रहा है ये हिसाब किताब। तो रमजानों में क्या, बकरा ईद में, मुहर्रम में, हर त्योहार के अंदर में ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाते हैं, मुनाफाखोरी बढ़ गई है तकरीबन। इसके अंदर में एक आम छोटा शौक नहीं, जो बड़े बड़े होलसेलर जो बैठे हुए हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा गेम खेलते हैं। इसके अंदर स्टॉक कर लेते हैं माल को, ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर लेते हैं, फिर मार्केट के अंदर मसनी किल्लत कर देते हैं इस चीज़ की। तकरीबन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर लेते हैं, अपने अपने गोडाउन माल में भर लेते हैं, और मार्केट में मसनी किल्लत हो जाती है। भाई ये कि ये कहने का मकसद है इन लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया है, लेकिन इस चीज़ को लोग कबूल नहीं करते हैं। रमजानों में हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट होती है कम, तो इसलिए जो है हर चीज़ों का रेट बढ़ा के अपना काम जो है निकालने की कोशिश करते हैं। कि बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं,
रमजान में घर के जो बजट जो ना वो ज़्यादा होता है, इनकम ज़कात भी देना है, फितरा भी देना है, ये सारे अखराजात कहाँ से निकलेंगे? इसी रेटों के ऊपर से निकलेंगे ना, कोई घर से तो कोई निकाल के लाएगा ही नहीं। हम लाते हैं महंगा महंगा बेचते हैं, हमको सस्ता मिलता है हम सस्ता बेचेंगे। यहाँ एक दुकानदार नहीं है, 3600 दुकानदार है, वहाँ 4 दुकानदार है, यहाँ 400 है। समझते हो ना आप? ग्राहक 400 का पूछ के फिर हमारे पास आता है, वहाँ 4 दुकानदार और हमको उधार लेना है, वो जो भाव बोलता है हम लेके आते हैं भाई, फिर यहाँ महंगा बेचना पड़ता है। सस्ता आएगा सस्ता बेचेंगे, महंगा आएगा महंगा बेचेंगे। आगे से महंगा होता है माल सारा, वो करते हैं सारे महंगा। महंगाई उस पे नहीं है, महंगाई तो शुरू से ही है, ये सब पब्लिक का जहन है, समझे ना। कीमतें वही हैं जो पहले थी, अभी भी वही कीमतें चल रही हैं मार्केट के अंदर। पब्लिक का जहन है कि पब्लिक एक जहन बना कि रमजान में महंगा मिलता है, जेब की गुंजाइश नहीं है पब्लिक के पास। रमजान तो कमाने का महीना है ना इनका, कारोबारी हजरात का, तो ये कमाते हैं। रमजान में भी डबल कमाना है, क्योंकि बंदों को बोनस देना होता है, तो सेठ कंगले हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना डबल कमाई। नहीं कोई पीछे विषय से महंगी नहीं होती है, इनका अपना ही होता है। कोई पीछे से कितना होगा? 100 रुपये 2 रुपये बढ़ेंगे, ये 10 रुपये 2 रुपये बढ़ा देंगे। लोग अपने हद से ज़्यादा माल लेके स्टोर करते हैं, इसी की वजह से जो ना हर बंदे की सोच होती है कि कल महंगा हो जाएगा, और यही वजह से हर दुकानदार होता है जो उसको स्टोरेज कर लेता है। दुकानदार भी कर लेते हैं, ये यूज़र होता है अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा लेता है, तो इसी वजह से जो अगर हम लेना छोड़ दें तो वो चीज़ें महंगी हो ही नहीं। मेन रीज़न इसी का ये है कि वैसे ही 12 महीना चीज़ें तो नॉर्मल रेट पे होती है ना, सिर्फ रमज़ान में इसी वजह से हर बंदा ज़्यादा लेने की करता है। हम परचेजिंग कम कर दें तो वो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। हम ही गलत है ना, हम अगर नहीं लें वो तो मुतअद्दिद चीज़ है। अगर फ्रूट का मिसाल ले लो, 10 चीज़ें आती हैं फ्रूट में, हम ज़रूरी थोड़ी है एप्पल ले लें, उसकी जगह दूसरा ले लें, जो सस्ता चीज़ है वो ले लें। इसी की वजह से जो ना हर चीज़ की महंगाई होती है। हम लेना छोड़ दें तो वो चीज़ें ना ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी। डीलर हैं जो अपना माल स्टॉक कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर ये अपना मर्जी चलाते हैं, फिर वो दुकान वाले खरीद करते हैं, दुकान वाला भी अपने मर्जी के साथ बेचना शुरू करते हैं। इसी हिसाब से महंगाई, वो दुकान वाला पूरा साल अपना टारगेट पूरा रमज़ान में निकालता है, पूरा जमा करता है, भाई पूरा साल का टारगेट है, यही महीने का मौका है। हमारे मुल्क में जो है रमज़ान शरीफ का बरारा महीना आ गया है, भाई अभी लूटो खाओ पियो, बस एक ही महीना है, पूरा एक साल ऐश करेंगे, बस लूटो और बस अपने जेब भरो, कंगाल करो लोगों को एक महीने के अंदर में। जो चीज़ महंगी मिल रही होगी तो महंगी बेचूंगा। मौका मिल जाता है, तकलीफ से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। बरकत वाला महीना है, ये लोगों को तंग करने वाला महीना करा बना देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। जिसमें खाने पीने की अशिया आप ले लें, कोई भी अशिया ले लें, लोगों को 3 गुना दाम में बेची जाती है, और लोग लेते भी हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे। अल्लाह इनको अक्ल देवे कि लोगों को बिला वजह नाजायज़ तंग करना छोड़ दें। कहना नहीं चाहिए, मगर इन लोगों ने कमाई का धंधा एक महीना ऐसा बना दिया है कि हम लोगों से हम कमाई कर सकें, मगर इनको पता नहीं है कि आखिरत में इसका जवाब और हिसाब देना है। स्टोर वाले ये करते हैं दरअसल के वो सामान तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ अब ये चीज़ लाजमी लें। अब जो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है वो चीज़ हम कैसे लें? वो चीज़ें तो लेकिन कम रेट में हमारे को ज़रूर देंगे, लेकिन कहेंगे एक चीज़ आप ले रहे हैं तो लेकिन ये 2 चीज़ें हम हमारे साथ लेंगे, ये चीज़ें लेंगे, लेकिन एक दिन वो देंगे ये चीज़ें, लेकिन अगले दिन वो चीज़ें वो नहीं देंगे। हर इंसान पे डिपेंड करता है कि यार वो महंगी चीज़ क्यों बेच रहा है सस्ती ला के। जब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है तो उसके अलावा तो इस तरह नहीं उसको करना चाहिए कि वो चीज़ सस्ती लाए उसके बाद ला के महंगी बेचे, वो भी रमज़ान जैसे महीने में। हम तो मजबूर हैं, हमें तो फिर क्या करें, फिर हमें लेना पड़ती हैं ये चीज़ें। भाई ये मसला ये है कि रमज़ान शुरू होता है, जाहिर सी बात है इनको फ्रूट वालों को फ्रूट महंगा पीछे से मिलता है। अब इनका क्या कसूर है? चीज़ें वालों को चीज़ें महंगी मिलती है, अब ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हर चीज़ के पैसे आपको डबल देने पड़ते हैं। बात यह है कि वो एक जगह खराबी नहीं, खराबी सब जगह पे। एक चीज़ 60 रुपए की बिक रही है, वो 80 रुपए की रमज़ान में हो जाती है और लोग खरीदते हैं। लोगों में भी सब्र नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि स्टॉक भी है ना, वो महीने 2 महीने के लिए करते हैं। अगर ये कीड़ा ना पड़े अनाज के अंदर ना तो इंसान मर जाए, भूखा मार दे, इंसान को ही मार दे। मजबूर है, कुछ दिन तक तो रोक सकता है, उसके बाद वो रोक नहीं सकता है। हर आदमी सोचता है अपनी जेबें भर लो, कल का नहीं पता हमें, कल का नहीं पता। अल्लाह का खौफ तो खत्म ही हो गया, राज़िक़ तो अल्लाह ताला है। लेकिन समझे हम तो मजदूर आदमी, हम तो थोड़ी महंगाई करता है, पीछे महंगा मिले तो हम भी देगा। नहीं खरीदे तो कहाँ जाए, कोशिश तो हम भी करते हैं, कहीं से मिले तो खरीदे ना। अब हर जगह जिसके पास जाओ, जहाँ 20 रुपए की है दूसरे के पास 25 रुपए की है। वो महंगाई तो देखा जाए तो हर बंदा जो है ना लूट मार करता है रमज़ान में। मिले जुले से जज्बात और मिले जुले से रुझान, और ये कोई मेरा ख्याल है कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे भी आज मेल मुझे हमारे इस्लामी भाइयों ने की थी कि वो जो अखबार की इन्होंने जो ख़बरें थी वो मुझे इन्होंने मेल की थी
کہ جو ہی چاند نظر آیا تو مہنگائی کا بھی وہ بڑھ گیا اور مہنگائی ہو گئی اور یہ اشیاء مہنگی ہو گئی، اشیاء مہنگی ہو گئی، اشیاء مہنگی ہونے پر تو اخبار میں بھی شور ہے، پبلک آپ کے سامنے ہے، یہ عام آدمی بھی تھے، مزدور طبقہ بھی تھا، کار ہولڈر بھی تھے تو کار والے بھی تھے تو بیکار بھی تھے، سارے مطلب ملے جلے تھے، اور تھوڑا سا ملا جلا سا بھی رجحان تھا کہ ہمیں پیچھے سے مہنگا آتا ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ مہنگا آتا ہے اور ایک ریٹ اور دام بڑھ جاتے ہیں، گویا کہ ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ صورت کر رہا ہے، لیکن اس میں اگر پیچھے سے ذخیرہ اندوزی کہیں کار فرما ہے، ذخیرہ اندوزی اگر کار فرما ہے، جو ذخیرہ اندوزی میں، اس ذخیرہ اندوزی کی مذمت کر رہا ہوں جو ذخیرہ اندوزی اسلام اور شریعت نے جس کی مذمت کی اور اسلام اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، میں اس ذخیرہ اندوزی کے متعلق اس کی میں مذمت کر رہا ہوں۔ مجھے کہا گیا کچھ سوالات بھی ہیں، پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام زہیب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جس طرح 100 کی چیز 200 کی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہم 100 روپے ایکسٹرا دیتے ہیں، یہ کہیں پیسوں میں اسراف تو نہیں ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف کراچی سے۔ رمضان المبارک میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم دکاندار کو منہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے تو وہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا کہ ہم پہلے سے کیوں نہیں لے لیتے، یہ بات ایک طرح سے تھوڑے سی پریکٹیکل ہے کہ بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹوں کے اندر رمضان مبارک سے پہلے سیل لگتی ہیں۔ اب یہ سیل والے بھی جو ہے نا بڑے مطلب کہ بزنس مین ہیں، اب لکھا ہوگا 70%، 80% سیل لکھا ہوگا، اتنا بڑا سیل ہوگا نا، اور اتنا بڑا لکھا ہوگا 80%، 70%، 50% یہ لکھا ہوگا، اور اس کے نیچے تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا ہوگا اپ ٹو بیچارے کس کو پڑھنا ہے گا اپ ٹو؟ اچھا 70% مطلب 100 والی چیز 30 سے ملے گی، 70 روپیہ کم میں۔ اللہ کے بندو، یہ ان کی چالاکی کو سمجھو، انہوں نے اپ ٹو لکھا ہوا ہے، یعنی 70% تک کی آپ کو سیل ملے گی، اس میں کوئی چیز 10 روپے کم کی ملے گی، کوئی چیز 20 روپے کم کی ملے گی، کوئی چیز، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے شاید ہو سکتا ہے سچے ہوں کہ انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں 70 روپے والی 70% والی بھی رکھی، دیکھو ہم نے جو کہا تھا نا 70، دیکھو یہ 70% سیل ہے، یہ ہماری 100 روپے کی چیز ہے ہم 30 روپے کی دے رہے ہیں، تو یوں اکا دکا مطلب ایسا واقعہ ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ پرانا مال رکھا ہوتا ہے، ان کو نکالنا ہوتا ہے اور پھر نئی چیز لانی ہوتی ہے، فیشن سارے جو بھی کلچر ہے وہ اب یہ تو چلو ایک فیشن کے نام پر یا خریداری کے نام پر یا دیگر کو تیاری کے نام پر ہے، لیکن یہ جو کھانے پینے کے حوالے سے کرتے ہیں، اب دیکھیں اگر ایک شخص اپنی کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ ٹھیک ہے اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں، وہ بیچنا چاہے بیچ رہے ہیں، جو یہ اناج وغیرہ کے حوالے سے یا جو مہنگا کرنے کے حوالے سے جو بیچ رہے ہیں وہ برائے کرم، مطلب میں نہیں کہتا کہ ہر چیز حرام اور ناجائز ہوگی، لیکن خیر خواہی یہ امت کہاں ہے، غم خواری یہ امت کہاں ہے، رحم کہاں ہے، غریبوں کے لیے مطلب کہ ایک دل میں جو نرمی اور رحم کا جذبہ ہوتا ہے وہ کہاں ہے۔ رمضان مبارک تو ایک کریم مہینہ ہے، ایک مطلب برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے اپنے مال کو مہنگا کر دیں اور غریبوں کو مطلب بہت غریب تکلیف میں آ جاتا ہے۔ لہذا میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز اپنے ریٹوں کو کم کیجئے، اور جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں، میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہو یہ حرام ہو یہ حرام ہو یہ حرام، جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں، جو حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہیں، برائے کرم وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیے، اور اس کے علاوہ نارملی طور پر بھی آپ کوشش کیجئے دکاندار حضرات، اس میں جو اسپیشلی جو نا پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے، یہ بات ہے بہت زیادہ، جو اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، کہیں پر اسٹاک کر لیا جاتا ہے، کہیں کیا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلنے والے، اور پھر ہمارے جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے برائے کرم نرمی اختیار کیجئے، امت پر رحم کیجئے، کرم کیجئے، تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا، آپ غمخواری کیجئے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی میں آپ سے مدنی التجا کروں گا۔
اگر کوئی کال ہو تو چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے۔ حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان آتا ہی نہیں، پہلے سے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں غریبوں کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے جنہوں نے خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت تھی کہ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام عاشقان رسول کو، جو کاروباری حضرات ہیں اسپیشلی طور پر، میں ان سب سے مدنی التجا کروں گا، براہ کرم قیمتوں کو نیچے لانے کی پوری کوشش کیجیے۔ جو قیمتیں حکومت نے بھی متعین کی ہیں اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے، اس کی مدد پر نظر رکھیے، اور اس کی عطا پر نظر رکھیے۔ آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اس مہنگائی کی جو ایک لہر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے ہے۔ جیسے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لینا بھی چھوڑ دیں۔ ہماری بعض اخراجات میرے پیارے میٹھے اسلام میں اتنے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف میں آ جائے گی، آسانیاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ اگر جب ہو جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کچھ کمی آ جائے گی، اور آپ کے رزق میں بھی ایک آپ کو بچتا ہوا مال روپیہ نظر آئے گا۔ اور کال سنائیے۔ میرا نام عقیل احمد ہے، اور رمضان آتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے علاوہ نہیں وہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتا۔ یہی وجہ اتنی دیر سے چلی رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ بس وہ لوگ خریدنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ سارے جن کے گھر میں فروٹ نہیں جایا گیا ہوتا، گوشت نہیں گیا ہوا ہوتا، بہت سارا راشن وغیرہ اتنا سالوں میں نہیں گیا ہوتا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا اس طرح کا ارشاد بھی ملتا ہے، جیسا خلاصہ ہے کہ رمضان میں جو اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو گھر والوں پر کشادگی کرتے ہیں، دسترخوان پر کشادگی کرتے ہیں، دو چار نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو خریدار مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جب مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو دام وہ پھر بڑھا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات پیچھے تو شارٹیج ہو جاتی ہے تو بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یوں بہت سارے ملا جلا سا ہے۔ اگر یہ تاجر برادری کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا ایک جذبہ عطا فرمائے، میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہوں گے، بعض اچھے بھی تاجر ہوں گے، رحم کرنے والے بھی ہوں گے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر سب کے سب ایک پلس کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عام آدمی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تاجر برادری بالخصوص تھوڑی سی توجہ کرے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے، ایک تعداد رکھتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا ہے۔ آپ یہی روپیہ یا جتنا آپ چاہیں اپنی جو اشیاء ہیں اس کو سستی تھوڑی بیچ دیں، اور جو لاس ہے اس لاس کو آپ اپنے اس جو آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو دیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ غریب آدمی جب خریدنے کے لیے آیا بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، تو 200 روپے کی چیز جو آپ بیچ رہے تھے آپ اس کو مثال کے طور پر آپ نے 150 روپے کی دے دی، 50 روپے کم دے دیا، آپ 50 کا لوس نہیں، 50 اپنی جیب سے ڈال دیں، گلے میں ڈال دیں، آپ اپنی دکان کو لاس میں نہ لیں، مگر وہ رقم جو آپ ویسے ہی خرچ کرنا چاہتے تھے تو کیا یہ بغیر بتائے کہ یہ دے دیا آپ نے، اور نیت آپ کی یہ تھی کہ یہ میں نے 50 روپے چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ یوں پیچھے سے جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو غریب کی مدد ہے۔ اور خاص وہ ایک ضرورت مند آپ سے چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، آٹا لینے آیا ہے، راشن لینے کے لیے آیا ہے، چینی لینے آیا ہے، اور دیگر ضرورت کی گرم مسالے کی چیزیں وہ لینے آیا ہے، پھل فروٹ لینے کے لیے آیا ہے، آپ پیچھے سے آپ کے پاس اللہ کی رحمت آپ کچھ کر سکتے ہیں، یہ مشورتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کریں۔ اب اس کا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیتا ہوں، جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو پھر اس کا ڈھول بھی نہ بجائیے کہ میں یوں کر رہا ہوں۔ ہاں اگر اچھی نیت بنتی ہے آپ کی کہ میں ایسا کر رہا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کو کہوں گا اور میرے کہنے سے وہ یہ کام کر لے گا، اور یہ بھی کوئی بھلائی اور بہتری کی طرف لانا اگر آپ کا مقصد ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا۔
اگر نیت بری ہوگی تو پھر گئے، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اخلاص شرط ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ غریب کی مدد کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ دیں، محض اللہ کے لیے دیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دیں، ریاکاری کے لیے نہ دیں، حب جاہ کے لیے نہ دیں، شہرت طلبی کے لیے نہ دیں، محض اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اجر اور ثواب کی نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں، اس کے اس میں اپنے قبول فرمائے میرا یہ خرچ کرنا، میرا یہ نیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں، آہ فیشن کی ہے یلغار رسول